نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 26 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 184 تک مکمل کر لیا ہے۔ آیت نمبر 185 سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر مہینہ رمضان رمضان کا الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا لفظ را میم دود سے ہے۔ رمضا اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم سے پہلے برس کر زمین کو غبار سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو شہر رمضان بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے فرض کیے ہیں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد ایام بیس کے روزے فرض رہے۔ اس تدریج کے بعد یہ دونوں حکم منسوخ ہو کر رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن روزہ اور فدیے کے اختیار کے ساتھ۔ اور یہ بات ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے تو ابتدا میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، فدیہ دینا چاہتا ہے تو فدیہ دے دے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت 185 کے حصے سے فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، البتہ مسافر اور بیمار کے لیے رخصت کو باقی رکھا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات، تورات رمضان کی چھٹی رات، انجیل رمضان کی 13ویں رات، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا ہے۔ اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا اور یہ سلسلۃ الصحیحہ میں بھی حدیث آتی ہے۔ تو تمام کتب سماوی یعنی آسمان سے آنے والی کتابیں اور اس طرح قرآن رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کے نزول کے بارے میں ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس قرآن کو اتارا، یعنی لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا. جو آسمان دنیا آپ کو نظر آتا ہے، یہاں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ پر اتارا. لوح محفوظ اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم سے اس کو کہاں اتارا گیا؟ آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں. پھر وہاں سے حسب حالات 23 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتا رہا. ایک اور تفسیر بھی اس کی بیان کی جاتی ہے. بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی. اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا بھی قرآن سے رمضان میں خصوصی تعلق تھا. بہت سی احادیث جس میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے نازل ہونے کے 2 معنی میں نے آپ کو واضح کیے ہیں. ایک معنی کہ لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. دوسرا معنی کہ نزول قرآن کا آغاز رمضان میں ہوا، پہلی وحی غار حرا میں آئی اور وہ رمضان میں آئی. دونوں ہی معنی کو آپ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو رمضان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا. ایک بات جس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور دوسری بات کہ قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب کیا. پھر فرمایا ہدن، جو ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے ہدن للمتقین پڑھا تھا، اور یہاں آپ پڑھ رہے ہیں ہدن للناس. یہاں ہدایت سے مراد علمی ہدایت ہے، اور آپ نے جو ہدن للمتقین پڑھا تھا وہاں ہدایت سے مراد عملی ہدایت ہے. کیونکہ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہدایت اور دوسری عملی ہدایت. تو علمی ہدایت سبھی کے لیے ہدن للناس، اور عملی ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے ہدن للمتقین. تو یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن نشانیاں، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان ہے. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں. اس حصے سے قرآن کی فضیلت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ نے اپنے ان بندوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے جو اس پر ایمان لائیں، جو اس کی تصدیق کریں، جو اس کی پیروی کریں.
وبینات من الہدی والفرقان۔ الحمدللہ جتنا قرآن آپ نے پڑھا ہے اب تک، آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کو اگر دل سے پڑھا جائے تو زندگی میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ آپ سب اس کو محسوس کر رہے ہوں گے، حالانکہ ابھی تو بہت ہی مختصر حصہ قرآن کا آپ نے پڑھا ہے، لیکن اگر واقعی دل سے پڑھا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھا ہے تو آپ اپنے اندر چینجز فیل کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور فرقان ہے۔ قرآن کو یہاں فرقان کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، کفر اور ایمان میں، مومن اور کافر میں، اسی طرح سے فائدے اور نقصان میں فرق بتاتا ہے۔ جو بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا اللہ اس کے سامنے حق اور باطل کو واضح کرے گا، کفر اور ایمان کو واضح کرے گا، اسی طرح سے خیر اور شر کا فرق بھی بتائے گا، مومن اور کافر کا فرق بھی اس کے سامنے واضح ہوگا، اسی طرح سے کون سی چیزیں اس کے لیے فائدے مند ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان والی ہیں، اس کا فرق بھی واضح ہوگا۔ قرآن میں ہدایت کی کھلی نشانیاں اور واضح دلائل ہیں۔ جو شخص بھی انہیں صدق کے دل سے بغیر کسی ضد اور ہٹ درمی کے پڑھے گا اس پر ضرور سیدھا راستہ واضح ہوگا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھ لیں، جو اس کلام سے ہدایت ملتی ہے وہ کسی اور کتاب سے مل ہی نہیں سکتی۔ خواہ دنیا بھر کی بے شک اخلاق کے موضوع پر مبنی کتابیں پڑھ لیں، جو ہدایت، جو فرقان اس قرآن سے نصیب ہوگا وہ کسی اور کتاب سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کلام سے ہی ہدایت ملے گی، یہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہے، مین سورس ہے۔ تو یہ فرقان ہے، اچھے اور برے میں فرق بتانے والا ہے، یہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے پر لگا دیا ہے۔ یہ مشکلات میں راہ دکھاتا ہے، مسئلوں کا حل بتاتا ہے۔ الحمدللہ، ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کسی مسئلے کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اسی حصے سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل سمجھا دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن سے تعلق قائم کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا۔ اس لیے عام دنوں سے رمضان میں قرآن پڑھنا افضل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اور روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اللہ اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی آتی ہے اور حاکم میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حفاظ بھی رمضان میں اپنے قرآن کا دور کرتے ہیں۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے حفاظ بھی رمضان میں اپنے قرآن کا دور کرتے ہیں، اور یہ سنت ہے الحمدللہ، اور بہت بہترین ماحول ہوتا ہے. اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. حافظ لوگوں کے لیے قرآن کے حفظ میں مددگار ماحول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 راتوں یعنی 23ویں، 25ویں اور 27ویں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو با جماعت قیام اللیل بھی کروائی، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے. پھر مسلمانوں کا شوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے کہ کہیں ان کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان پر یہ نماز فرض نہ کر دیں. جو رات کا قیام ہے قرآن کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے الحمدللہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. بہت خوشی و خضوع کے ساتھ مساجد میں اس کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کروائی ہوگی تو کیا اس کی روحانیت ہوگی. صحابہ کرام کس قدر شوق سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ شوق دیکھا تو آپ رک گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا شوق دیکھ کر ان پر یہ نماز، کون سی نماز؟ قیام اللیل کی نماز، جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، فرض نہ کر دیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن، تو جو کوئی شہیدہ پائے، حاضر ہو، منکم الشہر، تم میں سے مہینے کو، فلیصمہ، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کے یعنی رمضان کے. لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے. یعنی وہ اپنے شہر میں مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. آیت کے اس حصے کے بعد وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ پر جو رخصت دی گئی تھی، جس کی وضاحت ہم آپ کو کر چکے ہیں، وہ ختم ہو گئی. اب ہر کسی کو روزہ رکھنا ہوگا، لیکن یہ رخصت بیماروں اور مسافروں کے لیے باقی ہے، جس کی تکرار آپ آگے بھی پڑھیں گے. تو اب تم میں سے جو مرد ہے یا عورت ہے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، دن چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اس مہینے کو اگر وہ پاتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے. مریض اور مسافر کے لیے رخصت کو باقی رکھا گیا، اور یہاں اسی بات کی تکرار کی گئی ہے. اس حصے کی وضاحت بھی ہم بہت اچھے سے کر چکے ہیں الحمدللہ. سفر میں حتمی طور پر فرض نہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے. اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر چاہے تو افطار کرے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں. روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر، اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ سفر میں حتمی طور پر یہ فرض نہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے. آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں
اور چاہیں تو نہ رکھیں۔ اگر حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا واجب ہوتا تو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں سفر پر نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام کا روزہ نہیں تھا، صرف دو لوگوں کا روزہ تھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور دوسرا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ کتنی گرمی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے۔ کافی مشکل سفر تھا، لیکن اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ ان میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا تھا، باقی کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر روزہ رکھنا گراں گزرے تو نہ رکھنا افضل ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنا بھاری لگ رہا ہے تو پھر نہ رکھنا افضل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک آپ کو حدیث سنائی تھی، غزوہ مکہ کے ٹائم پر ایک شخص بے ہوش ہو گیا تھا اور سارے لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ اس سچویشن میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اگر روزہ گراں گزرے تو نہ رکھنا افضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی ہو مریض یا اوپر سفر کے یعنی مسافر ہو تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو عزیمت پسند ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی رخصت بھی پسند ہے۔ عزیمت کہتے ہیں کسی عمل پر استقامت اختیار کرنا، اور رخصت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے آپ اس کو لے لیں۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو لے لیا تو اچھا ہے، اور جس کو روزہ رکھنا پسند ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنی وسعت ہے تو رکھے، لیکن اگر نہیں ہے وسعت، اس کو اپنے اندر طاقت کم محسوس ہوتی ہے، اس کا سفر زیادہ مشقت والا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائے، بعد دنوں میں بھی اس کو پورا کرے گا تو بھی اجر وہی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی رمضان کے بعد جو دن آئیں گے ان دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ مریض اور مسافر کو رخصت دے کر اللہ نے آسانی دی ہے۔